ایک دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر اللہ کے گھر کا حج کرنا اللہ کے لیے فرض ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ کے گھر تک جا سکتا ہو، شرائط اس میں پائی جاتی ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، آنے جانے کا خرچ ہو، پیچھے گھر والوں کو خرچہ آنے جانے کا جتنا دورانیہ ہوگا اس دورانیہ کا خرچہ دے سکتا ہو، راستہ پرامن ہو، اور موجودہ دور کے مطابق گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اجازت مل چکی ہو، پاسپورٹ اس کا اپروو ہو چکا ہو، جانے کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے مل گئی ہو، تو اس شخص پر جس پہ تمام شرطیں پوری ہوں اس پر اللہ کے گھر کا حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کئی لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، ساری چیزیں پائی جاتی، ساری شرطیں پائی جاتی، مال بھی ہے، راستہ بھی پرامن ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی پورا اپنے گھر والوں کو پیچھے دے سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پاک گھر کا حج نہیں کرتے اور پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں بغیر حج کیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے اس بات کو کتنا سخت ناپسند فرمایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج کرنے نہیں گیا، فرمایا وہ جیسا چاہے مر جائے، چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے عیسائی ہو کے مرے، نہ اللہ کو پرواہ ہے نہ رسول اللہ کو پرواہ ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کے مر جائے یا یہودی ہو کے مر جائے، اور رسول اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ جو اتنا اہم فریضہ ادا کرنے سے آج تک پیچھے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر سہولیات دے رکھی ہیں۔ کئی دنیا کے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان سہولتوں کا فقدان ہے، وہ جانا چاہتے ہیں، ان کے پاس اور دیگر شرطیں پوری ہو رہی ہیں لیکن آنے جانے کا خرچ نہیں ہے، جو پیچھے گھر والے ہیں ان کی کفالت کا انتظام نہیں ہے، وہ جانے سے معذور ہیں۔ لیکن تمہیں تو اللہ نے سہولت دی ہے، تمہیں تو اللہ جل شانہ نے اس بات کا مکلف بنایا ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے پاک گھر کے حج کے لیے نہیں جاتے، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے اپنے آپ کو حج کی ادائیگی سے روک رکھا۔ کوئی کہتا ہے بیٹی کی شادی ہو جائے تو چلا جاؤں، کوئی کہتا ہے گھر بنا لوں تو چلا جاؤں، کوئی کہتا ہے فلاں ذمہ داری ہے وہ کر لوں تو چلا جاؤں، کوئی کہتا ہے کاروبار صحیح ہو جائے تو چلا جاؤں، کوئی کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے حج کروا لوں تو چلا جاؤں، کوئی کہتا ہے اولاد ذرا اسٹیبل ہو جائے تو چلا جاؤں۔ آپ شریعت سے پوچھئے، یہ تو آپ نے اپنا مزاج بیان کیا اور آپ نے اپنی فکر اور سوچ بیان کی، آپ شریعت سے پوچھئے کیا شریعت ان چیزوں کی بنا پر حج کو ڈیلے کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیونکہ فیصلہ تو شریعت نے کرنا ہے، آپ جو مرضی سوچ کے بیٹھ جائیں، کیا آپ کے سوچنے سے کورٹ نے جو فیصلہ دینا ہے کورٹ آپ کی سوچ کے مطابق فیصلہ دیتی ہے؟ نہیں، کورٹ کا اپنا فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، آپ نے جو سوچا وہ صحیح ہے یہ ضروری تو نہیں۔ لوگوں نے سوچا کہ پہلے بچی کی شادی کر لیں یہ ضروری ہے، اس کے بعد میں حج پہ چلا جاؤں گا، شریعت اس چیز کو کنڈیم کرتی ہے، میں پہلے اپنا گھر خرید لوں تو چلا جاؤں حج پر، شریعت اس کو کنڈیم کرتی ہے۔ شریعت ایسے کسی عذر کو قبول نہیں کرتی، اللہ ایسے کسی عذر اور بہانے کو قبول نہیں کرتا۔ تم پر حج فرض ہو گیا، جانا ہے، بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، ایک ہے یا چار، تم پر حج فرض ہو گیا، تمہیں حج کرنا ہے۔
مکان کرائے کا ہے اور کرائے پر بندہ رل رہا ہے، لیکن اتنے پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے اور دیگر شرطیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اسے حج پر جانا ہے۔ اور سنیے شریعت اس عظیم ترین فریضے کے نتیجے میں پیغام کیا دیتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا، سنو، حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کیا کرو، حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کیا کرو۔ ایسا کرنے سے انسان کی جو تنگ دستی ہے اور انسان کا جو فقر و فاقہ ہے اور انسان کے اوپر جو قلت مال ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کرنے سے فقر اور فاقہ اور تنگ دستی اور مال کی قلت ایسے بندے سے دور چلی جاتی ہے جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو گلا کر کے صاف کر دیتی۔ جیسے بھٹی میں لوہا ڈالو تو بھٹی لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے جلا کے۔ سونے پر کھوٹ چڑھ گئی ہو، میل چڑھ گئی ہو، بھٹی اس سونے اور چاندی کی کھوٹ کو ختم اور میل کو ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی حج پہ حج کیا کرو۔ ایک تو فرض ہے حج، فرمایا کہ حج پر اور مزید حج کیا کرو، عمرے پہ اور عمرے کیا کرو۔ ایسا کرنے سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی ایسے ہی دور ہو جاتی ہے انسان سے جیسے بھٹی میں ڈالنے سے لوہے سے اور سونے سے اور چاندی سے میل دور کر دیا جاتا۔ لہذا اس سوچ کے تحت کہ میرے 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ جو میں نے جمع کیے ہیں وہ خرچ ہو جائیں گے اور خرچ ہو جائیں گے تو ان پیسوں کا مجھے آؤٹ پٹ کیا ملے گا؟ ایک فرض، بس ایک فرض ادا کرنے کے لیے میں 6 7 8 لاکھ روپے، اور اگر پرائیویٹ کروں تو 12 لاکھ روپے میں خرچ کر دوں، اور گورنمنٹ کی طرف سے جاؤں تو 6 لاکھ روپے یا 5.5 لاکھ روپے میں خرچ کر دوں۔ چند دنوں کے لیے جاؤں، خانہ کعبہ دیکھوں اور حج ادا کر کے آؤں، سارے پیسے 6 لاکھ 6.5 لاکھ 5.5 لاکھ 7 لاکھ یہ سارے میں ایسے ہی خرچ کر دوں چند دنوں کے اندر، 20 دن میں، 30 دن میں، 40 دن میں، تو یہ تو پیسے میرے سارے انویسٹ ہو گئے، مجھے ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ کیا ملے۔ جو اللہ کی طرف سے اور انعامات ملنے ہیں وہ الگ ہے، جو اللہ کی طرف سے ثواب ملنا ہے وہ الگ ہے، جو اللہ کی محبت ملنی ہے وہ الگ ہے، جو مقدس مقامات کی زیارت کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملنی ہیں وہ الگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ دنیا کا فائدہ ہے کہ فقر، فاقہ، تنگ دستی، خلاشی، محتاجی، ہاتھوں کا تنگ پڑنا، اللہ کے نبی نے فرمایا حج پر حج کرنا، عمرے پہ عمرہ کرنا ان چیزوں کو ختم کر دیتا۔ آپ نے ایک بندہ بھی ایسا نہیں سنا ہوگا جو حج کرنے کے بعد آیا ہو اور اس نے نقصان اٹھایا، لیکن جتنے بھی بندے حج پر گئے اور سچے دل سے حج کیا اور واپس آئے، اللہ نے ان کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائی اور آخرت بھی ان کو اچھی عطا فرما رہا۔ ایسا ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو مال لگا کر گیا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے گیا ہو اور واپس آ کے تنگ دست ہو گیا، واپس آ کے قرضدار ہو گیا، واپس آ کے محتاج ہو گیا، واپس آ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو گیا۔ ایسا ایک بھی بندہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ خدا اور رسول کا وعدہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے گھر کا فرض حج ادا کرے اور واپس آنے کے بعد وہ قلاش اور محتاج ہو جائے، بلکہ اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے کہ جس نے بھی سچے دل کے ساتھ اللہ کے اس فرض کو پورا کیا، اللہ نے اس کی آخرت بھی اچھی کر دی اور اللہ نے اس کی دنیا بھی اچھی کر دی، اللہ نے اس کی دنیا بھی اچھی کر دی۔ لہذا یہ فرض تو ادا کرنا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے لوگوں نے آزار اور بہانے بنا رکھے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
آج دنیا کو اور دنیا کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونک سکتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں پرابلم ہے، میرے ساتھ فلاں پریشانی ہے، اپنا مکان ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے، فلاں کام ہو جائے گا تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ آج لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، کیا ان باتوں کو کر کے اللہ کو راضی کیا جا سکے گا؟ اور اگر موقع ہی نہ ملا، موقع گواتے رہے اور موت سر پر آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے موقع ہی چھین لیا، پھر واپس موقع نہ دیا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ فرض جو ذمے پر باقی رہ گیا اس کا ازالہ میدان قیامت میں بھی نہیں ہو سکے گا۔ لہذا حج جس پر فرض ہو جائے بغیر تاخیر کیے اسے چاہیے کہ اس کی ادائیگی کے لیے پوری کوشش کرے، پوری کوشش کرے، ویزا لگوانے تک پوری کوشش کرے، اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ رکھے۔ ہمارے اسلاف حج کے بڑے دیوانے تھے، حج کے بڑے دیوانے تھے۔ اس زمانے میں پیدل سفر بھی ہوتے تھے حج کے لیے، سرحدیں نہیں تھیں، کوئی ایران سے پیدل آ رہا ہے، کوئی شام سے پیدل آ رہا ہے، کوئی یمن سے پیدل آ رہا ہے، کوئی پیدل، کوئی اونٹ پہ، کوئی خچر پہ، کوئی گھوڑے پہ، اور کئی قافلے پیدل چلتے تھے، کئی قافلے پیدل چلتے تھے حج کے لیے۔ پڑاؤ کیا پھر چلے، پڑاؤ کیا پھر چلے، مہینوں کا تو ان کا سفر ہوتا تھا جب یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ آج سے 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے لوگ پیدل سفر کرتے، اونٹوں پر، گدا گاڑیوں پر، بیل گاڑیوں پر کشاں کشاں جاتے حج کرنے کے لیے۔ پھر جب بحری جہاز بنے تو بحری جہاز پہ جاتے اور بڑے شوق سے جاتے، غریب بھی امیر بھی۔ جب اتنے لوازمات نہ تھے تو غربا بھی پہنچ جاتے تھے اپنے طور پر۔ یہ شوق اللہ کریم ہم سبوں کو عطا فرمائے، ایک درد عطا فرمائے کہ اللہ تو نے مسلمان بنایا ہے، تیری مہربانی۔ تجھ سے ایک سوال تیرے نبی کے صدقے میں یہ بھی ہے، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سر کی آنکھوں سے خانہ کعبہ نہ دیکھ لیں اور مدینہ مصطفیٰ نہ دیکھ لیں۔ پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سر کی آنکھوں سے خانہ کعبہ نہ دیکھ سکے تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ سر کی آنکھوں سے روضہ رسول نہ دیکھ سکے تو پھر زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ یہ تڑپ تو بندہ پیدا کرے، انتظامات اللہ کر دیتا ہے، انتظامات ہو جاتے، اس سرحد سے اس سرحد تک جانے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو عشق کا سفر ہے، جو محبتوں کا سفر ہے، جو توجہات کا سفر ہے، جو فکروں کا سفر ہے، جو انسان کی سوچوں کا سفر ہے، ان سوچوں کے سفر کے لیے تو کسی پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچوں میں کوئی مکے اور مدینے کی پھیریاں لگا لے تو اس کے لیے تو کوئی پاسپورٹ اور ویزا نہیں چاہیے۔ کوئی سوچوں میں اور فکروں میں، خیالات میں مکے اور مدینے کی محبت ایسی جاگزی کر لے دل میں کہ خیالات ہی میں خانہ کعبہ کے طواف شروع کر دے اور خیالات ہی میں روضہ رسول کی حاضریاں لگانا شروع کر دے، تو جس نے اپنے من میں اس طرح خدا کے گھر اور مصطفیٰ کے در کی محبت پیدا کر لی تو میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس کی اس محبت کے صلے میں اسے وجود عنصری کے ساتھ اور ظاہری بدن کے ساتھ بھی خانہ کعبہ بھی بلا لے گا اور در مصطفیٰ پہ بھی بلا لے گا۔ محبت تو بندہ پالے، محبت تو پیدا کرے، اس محبت کے لیے تو کوئی سرحد نہیں۔